امن دشمنوں کے خیبر پختونخوا میں بزدلانہ وار، لکی مرکز میں تھانہ گمبیلا پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا، پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد دہشت گرد فرار، بنو میں میرن شاہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، جمرود میں بائی پاس چوکی پر شدت پسندوں کا حملہ، 2 سپاہی زخمی، کرک اور میاں والی کے سنگم پر واقع پہاڑوں میں دہشت گردوں کا کیمپ تباہ کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے 3 تھانوں پر خوارجی دہشت گردوں کے حملے ناکام، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حملے ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین، کہا کے پی پولیس نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، پولیس دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، ہم سب مل کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردی کا ناسور پھر سر اٹھانے لگا، پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملکی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی، اجلاس کے لیے اسمبلی چیمبرز استعمال کرنے سے متعلق تحریک منظور، تحریک وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ In order to allow the use of Chamber of the National Assembly on Tuesday, 18th March 2025 for briefing to the parliamentarians on national security. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر فائرنگ سے عالم دین مفتی عبدالباقی نورزئی شہید ہونے کا واقعہ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع ٹانک اور لوور جنوبی وزیرستان میں آج سے کرفیو نافذ، نوٹیفیکیشن کے مطابق مرکزی راستے صبح 6 سے شام 6 بجے تک بند رہیں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم اور مبینہ ٹویٹس کا کیس، بنی گالہ سے گرفتار پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کی عدالت پیشی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد میں ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا، ملزم نے جعفر ایکسپریس سانحے کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا، ملزم کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور تشہیر میں بھی ملوث پایا گیا۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز مسلسل غیر حاضری پر مراد سعید، حماد اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے واثق قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت متعدد غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، عدالت نے دستیاب ملزمان کی حاضری کے بعد کیس کی سماعت ملتوی کر دی، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔ منفی پروپیگنڈا، پی ٹی آئی کے 16 رہنماؤں اور کارکن دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب، 18 مارچ کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے، زلفی بخاری، بیرسٹر گوہر، فردوس، شمیم نقوی، اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، وقاص اکرم اور تیمور سلیم خان کو نوٹس، جے آئی ٹی نے علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس پر اپوزیشن کا وزیر دفاع خواجہ آصف سے استعفے کا مطالبہ، صحافی نے سوال کیا کہ اپوزیشن سیکیورٹی ناکامی کا ذمہ دار آپ کو قرار دے کر استعفیٰ مانگ رہی ہے، خواجہ آصف نے جواب دیا اگر میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں۔ اوورسیز پراپرٹی ایکٹ 2024 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی خصوصی بینچ تشکیل، خصوصی بینچ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد سے متعلق کیسز کی سماعت کرے گا، جسٹس خادم حسین سمندر پار پاکستانیوں کے پراپرٹی سے متعلق کیسز اور اپیلیں سنیں گے، قائم مقام چیف جسٹس کی منظوری سے ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی جاتی عمرہ آمد، ڈاکٹر ذاکر نائک نے
قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم جلد صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کا ایف پی سی سی آئی میں اجلاس سے خطاب، کہا ایکسپورٹ فائنینسنگ اسکیم میں بھی ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم معاشی شرح نمو کو 5 سے 6% پر کرنا چاہتے ہیں، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے۔ کنڈیاروں میں کلہوڑا کالونی کے پیٹرول پمپ میں آتش زدگی، آگ کے باعث پیٹرول پمپ کے قریب 3 مکان اور 4 دکانیں جل گئیں۔ گھروں میں موجود پالتو جانور جھلس کر ہلاک، امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ جعفر آباد میں ڈیرہ اللہ یار کے منی پیٹرول پمپ میں بھی آتش زدگی، 1 شخص زخمی۔ راولپنڈی میں مری روڈ پر الیکٹرانکس مارکیٹ کی چھت پر آگ بھڑک اٹھی، آتش زدگی سے چھت پر پڑا سامان جل گیا۔ او جی ڈی سی ایل کامیابیوں کی راہ پر گامزن، او جی ڈی سی ایل کا اٹک میں کنویں سے گیس اور کنڈنسیٹ کی دریافت کا اعلان۔ کنویں میں 4942 میٹر گہرائی سے نئی دریافت کی گئی۔ ترجمان کے مطابق کنویں سے 13.95 MMSCFD اور 430 بیرل یومیہ کنڈنسیٹ کی پیداوار حاصل ہوگی۔ تنگوانی میں ڈاکوں کی فائرنگ سے وین ڈرائیور کے قتل کا واقعہ، مقتول محمد یعقوب کے برسا کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے انڈس ہائی وے پر دھرنے کے باعث سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی ٹریفک معطل، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے پولیس چیک پوسٹ کو آگ لگا دی۔ کراچی میں آسمان پر شہاب ثاقب کے دلکش مناظر، شہاب ثاقب کے نظارے رات 2:43 پر دیکھے گئے، ویڈیو وائرل۔ ماہرین فلکیات کے مطابق زمین کے مدار میں کروڑوں شہاب ثاقب موجود ہیں، یہ زمین کی فضا میں داخل ہو کر روشنی پیدا کرتے ہیں۔ مظفر آباد میں برف باری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا، بالائی وادی نیلم، گریس ویلی، نکرو، تاؤبٹ سڑک شدید برف باری کے باعث بدستور بند، ضلع جہلم ویلی کی تمام رابطہ سڑکیں بحال۔ امریکہ کے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، ساحلی شہر حدید کو نشانہ بنایا، حملوں میں 53 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ جاں بحق افراد میں حوثی رہنما انصار اللہ عبدالملک شامل۔ امریکی عہدیدار کا یمنی حوثیوں کے 11 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، حوثیوں نے اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور یمنی حوثیوں سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل روسی صدر پیوٹن سے رابطے کا اشارہ دے دیا، کہا ٹیلی فونک گفتگو میں روس یوکرین جنگ بندی کی 30 دن کی تجویز پر بات کروں گا، پیوٹن جنگ بندی پر راضی نہ ہوئے تو یہ بری خبر ہوگی۔ امریکی خلا بازوں کی 9 ماہ بعد کل زمین پر واپسی کی راہ ہموار، امریکی خلا بازوں کو واپس لانے کے لیے اسپیس ایکس کیپسول انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ امریکی خلا باز باچ ولمور اور سنی ولیمز 9 ماہ سے ISS پر موجود ہیں۔ دونوں امریکی خلا باز 8 روز کے لیے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر گئے تھے۔ قومی کرکٹ اسکواڈ کرائسٹ چرچ سے ڈونیڈن پہنچ گیا، قومی ٹیم آرام کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ مختلف کرداروں کو حقیقت کا رنگ دینے والے ٹی وی اور فلم کے مایہ ناز اداکار عابد علی آج ہم میں ہوتے تو 73ویں سالگرہ مناتے۔ ڈرامہ وارث سے شہرت پانے والے عابد علی کو پرستار۔ اور سائنس فکشن اور کامیڈی فلم مکی 17 کا باکس آفس پر راج، ہالی ووڈ فلم نے دنیا بھر میں 25 ارب سے زائد کا بزنس کر لیا۔